فإن دعوة أهل السنة، دعوة أهل الحديث، دعوة السلفيين، دعوة أهل الأثر تقوم على التربية والتصفية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. کل 14 اگست ہے، جس دن ہمارا یہ ملک پاکستان مارز وجود میں آیا. اسی نسبت سے مجھے یہ حکم ملا ہے کہ کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جائیں. کم و بیش کوئی 200 سال پہلے بر صغیر پاک و ہند میں یہ برطانوی راج کے لوگ، سامراج کے لوگ جب داخل ہوئے، اس وقت ان کا مقصد صرف تجارت تھا، تجارتی غرض و غایت تھی. اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مکمل طور پر یہ تجارتی جو امور ہے یہ اپنی لپیٹ میں لے چکے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ بر صغیر پاک و ہند پورا برطانوی سامراج کی غلامی میں آ گیا. تو اس وقت یہاں رہنے والوں کو لگام دینا پڑتا تھا، اور ایک طویل جد و جہد کے بعد، ایک بڑی کوششوں کے بعد یہ 2 ریاستیں وجود میں آئیں، جن میں سے ایک کو ہندوستان، انڈیا، بھارت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرے کو پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ان دونوں کی علیحدگی کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ برطانوی راج کے بعد بھی، اس دوران بھی، ہندوؤں نے بھی کوئی مسلمانوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا. سیاسی طور پر مسلمانوں کے ساتھ ایک تعصب کی جو فضا قائم تھی، اور جو ایک مسلمانوں کے حقوق ہیں سیاسی، اس سے بھی یہ مسلمان محروم تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعصب پھر نیچے تک یوں اترا ہوا تھا کہ تعلیمی مسائل، معاشرتی مسائل جن کا سامنا یہ مسلمان کر رہے تھے، اور وہاں رہنے والے یہ مسلمان ان چیزوں کو شدت سے محسوس کرتے تھے. یہی وجوہات بنی آگے چل کر ایک مستقل ریاست کی کہ جہاں مسلمانوں کو ان کی عبادات کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں ایک پوری آزادی حاصل ہو، اور ان کے تمام حقوق انہیں مل جائیں. اور پھر اللہ نے وہ دن دکھایا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان محرز وجود میں آیا.
یہ ایک طویل ترین داستان ہے. اس تاریخ کو ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اور اس کے حوالے سے ہماری وابستگی بھی ہونی چاہیے، جس کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پاکستان جیسی اس عظیم ریاست کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ایک نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے. اور یقیناً آزادی سے بڑی کوئی نعمت نہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے پوری آزادی کے ساتھ ہم دین اسلام کے ہر فریضے کو ادا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں ہوتا. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کی اساس میں، اس کے معرض وجود میں آنے میں جو بنیادی سبب ہے وہ دین اسلام ہے. گویا کہ دین کی بنیاد پر، دین اسلام کی بنیاد پر دنیا میں 2 ہی ریاستیں قائم ہوئی ہیں، اور اس میں سے ایک جسے ہم مدینہ کہتے ہیں، جس کا بالکل بنیادی سبب یہی دین رہا. مکہ میں جب اہل مکہ کی طغیانی، ان کی تکالیف، ان کی سرکشیاں بڑھ گئیں اور مسلمانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی، تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ہجرت کرنی چاہیے، اور پھر مدینہ جیسی ریاست وجود میں آئی. پاکستان کے پیچھے بھی یہی چیز موجود ہے کہ جن لوگوں نے ہجرتیں کیں اور اپنے علاقے کو چھوڑا، قوم قبیلے کو چھوڑا، کنبے برادری کو چھوڑا، ان کے سامنے بھی صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہی ہے کہ ہم ایسے ملک کی طرف جا رہے ہیں جو دین اسلام کی بنیاد پر بڑھنے جا رہا ہے. اور اس وقت ایک نعرہ جو مسلمانوں کے اندر اتر چکا تھا، بچہ بچہ اس نعرے کے لیے اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار تھا، وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کہ ہمیں پاکستان کیوں چاہیے؟ صرف اس لیے کہ وہاں اللہ احکم الحاکمین کی حاکمیت قائم ہو، وہاں صرف توحید کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا ہو. وہ ساری قربانیاں اسی لیے تھیں. اور ہمیں آج کی نوجوان نسل کو وہ داستانیں پڑھنی چاہیے کہ کیا وہ واقعات ہیں ایسے، یعنی سینکڑوں عصمتیں ہیں ہماری بہن بیٹیوں کی، ماؤں کی، جو اس اسلامی مملکت کے حصول کے لیے قربان ہوئی. لاکھوں جانیں ہیں جو قربان ہو، خون کی ندیاں بہہ گئیں، لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئیں. وہاں سے آنے والی جو بھی سفری جو ہے وہ جیسے ٹرین وغیرہ ہے، وہاں زندوں سے زیادہ اس میں لاشیں آتی تھیں. نہ جانے کتنے کتنے دن انہوں نے جنگلوں میں کاٹ کر اپنی جانوں کو بچا کر وہ اس ریاست تک پہنچے ہیں. یہ سفر بڑا کٹھن سفر تھا، بڑا مشکل سفر تھا.
اور یہ بات سمجھ لیں کہ اگر یہ کوئی ہجرت کوئی معمولی شے نہیں ہے، ہجرت اپنی ذات میں بڑا عظیم اجر ہے، اس کا بڑی اس کی فضیلت ہے، بڑا اس کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بعض لوگوں کے رستوں میں بیٹھ جاتا ہے، قعد لیترکہ، وہ شخص ہے جو نکلا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے، شیطان اس کے رستے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو ورغلاتا ہے، اس کو ڈراتا ہے، اسلام قبول کر لے گا، تیری قوم کا مذہب کیا تھا، تیری برادری کا مذہب کیا تھا، اپنی آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دے گا، اس دین کو قبول کرے گا، ملے گا کیا؟ لیکن وہ استقامت اختیار کرتا ہے اور ڈٹتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کرتے ہوئے وہ شیطان کے اس وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک وہ شخص ہے جو جہاد کرنے نکلتا ہے، شیطان اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو کہتا ہے جہاد کرنے، اپنی جان کو قربان کرنے جا رہا ہے، پیچھے تیری اولاد ہے، تیرے بیوی بچے ہیں، کیا بنے گا ان کا؟ کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ان کو بھکاری بنا کر جائے گا؟ کون ان کا پرسان حال ہوگا؟ لیکن یہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، ڈٹتا ہے اور جہاد کر جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جو ہجرت کے لیے نکلتا ہے، شیطان اس کو بھی برگلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے ہجرت، یہاں یہ تیرا اپنا علاقہ، تیرے آباء و اجداد کا علاقہ، تیری برادری کا علاقہ، اب اس علاقے کو چھوڑ جائے گا، اجنبیوں کے علاقے میں جائے گا، کیا ملے گا وہاں جا کے؟ کیسے گزر بسر ہوگی، کیسے رہے گا، کیسے زندگی گزارے گا، تیرا بنے گا کیا؟ لیکن یہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے اور ڈٹتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان فعل ذالک، جو شیطان کی ان رکاوٹوں سے بچ کر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جہاد کر لیتا ہے، ہجرت کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، اور ہجرت کے لیے نکلا ہے، ابھی ہجرت کی نہیں ہے، رستے میں موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس پر اللہ کا اجر، اللہ کی طرف سے اجر ثابت ہو گیا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بعض لوگ ہجرت کے لیے نکلے لیکن منزل تک نہ پہنچ سکے، راستے میں وفات پائی، ہجرت کا انہیں ثواب ملے گا، اور وہ 100 افراد کا قاتل شخص 99 قتل کر چکا ہے، اور اب احساس پیدا ہوا ہے کہ یہ تو میں نے بڑا جرم کیا ہے، اتنی جانیں میں نے ضائع کر دی۔ اب اسے احساس ہوتا ہے اور وہ کسی سے جا کر پوچھتا ہے کہ کیا اب توبہ کا کوئی رستہ ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی توبہ کا رستہ نہیں۔ اس نے سینچری پوری کر دی اور 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب یہ شخص ابھی بھی اس کے اندر جو ایک اضطراب پیدا ہو چکا ہے کہ ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں اتنے قتل کر چکا ہوں، کیا معافی کا کوئی طریقہ، کوئی سبیل ہے، کوئی رستہ ہے؟ کہا گیا کہ ہاں، جواب تو اس بات میں ہے، معافی مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اپنے اس علاقے کو چھوڑ دو، کیونکہ یہاں رہ کر امکان ہے کہ تم دوبارہ ہی گناہ کر بیٹھو۔ وہ اس عزم کے ساتھ نکل پڑتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑتا ہے، لیکن راستے میں اسے موت آ جاتی ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ لیکن چونکہ وہ خالص نیت کے ساتھ نکلے، رستے میں مرنے کے باوجود
اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا اجر ثابت ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے. حتیٰ کہ دونوں فرشتے آگئے، جہنم کے بھی جنت کے بھی، اللہ اس کے لیے اسپیشل بندوبست کرتا ہے، زمین کو سکیڑ کر بالآخر وہ جنت کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اس طرح اجر کا بندوبست کرتا ہے. اس طرح سے ہمارے گناہوں کو، ایک مہاجر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ عمل ہے ہی اتنا بڑا، اس میں قربانی ہے ہی اتنی بڑی. شیطان بھی سمجھتا ہے معمولی کام نہیں ہے یہ، اس کو روک لو یہ بڑا اجر کما جائے گا. لیکن اگر جو ڈٹ گیا اور کر گیا خالص اللہ کے لیے، اب جو ہے وہ پھر یہ اجر پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی عمر بن عاص ہے نبی علیہ السلام کے پاس، اسلام قبول کرنے لگے تو ہاتھ بڑھا کر کھینچ لیا. کہا کہ عمر ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہا کہ پہلے مجھے یہ بتلائیں، میری ایک شرط ہے، اشتری تو. کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ ان یغفر لی، مجھے معاف کر دیا جائے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پچھلے سارے گناہ مٹ گئے. یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا ذہن تھا. فرمایا کہ عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ہے 3 عمل تو ایسے ہیں کہ اللہ اس کی وجہ سے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ وان الحج یہدم ما کان قبلہ. اسلام ایک ایسا عمل ہے اس کے قبول کرتے ہی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہجرت ایک ایسا عمل ہے، یہ کرتے ہی اللہ پچھلی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پچھلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ حدیث سنائی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کی. یہ حدیث عمر بن عاص سے مروی کہ پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ یوں مٹا دیتا ہے. اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ صرف گناہ ہی نہیں مٹتے بلکہ جنت کی طرف جانے والا جو گروہ ہوگا سب سے پہلے، اول الزمرہ، سب سے پہلا گروہ جو جنت کی طرف جائے گا وہ ان مہاجرین کا ہے. ان میں یہ مہاجرین بھی ہیں. حتیٰ کہ جنت کا دربان پوچھے گا کیا تمہارا حساب کتاب بھی ہوا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان باقی لوگ 40 سال بعد داخل ہوں گے. 40 سال بعد. اندازہ لگائیے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے جس پر اللہ رب العالمین نے یہ اجر لکھ دیا ہے. اس لیے کہ گھروں کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، قوم قبیلے کو چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے. مکہ جب چھوڑا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا، تیرے رہنے والوں نے تکلیف دی ہی اتنی ہے، پریشان اتنا کیا کہ آج یہ مکہ، یہ علاقہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. جس علاقے میں ولادت ہوئی ہے، بچپن جن گلیوں میں گزرا ہو صحابہ کا، اور علاقہ بھی مکہ جیسا ہو، اسے چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور مدینہ آئے نا صحابہ، ایک عرصے تک صحابہ کا مدینے میں دل ہی نہیں لگا. صحابہ آتے ہی بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گیا، بیماریاں. بعض صحابہ تو اللہ کے رسول کو آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول کہاں آ گئے؟ مکہ جیسے علاقے کو چھوڑ کر یہاں آ گئے، وباؤں کے علاقے میں سب بیمار ہو رہے ہیں، یہاں تو ہم بیمار ہونا شروع ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سے دعا کی، اللہ ان کے دلوں میں مدینے کی محبت ویسے ڈال دے جیسے مکہ کی محبت ہے.
میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھیے صحابہ نے کس چیز کے لیے مکہ کو چھوڑا تھا، اللہ کے رسول نے کس چیز کے لیے مکہ کو چھوڑا تھا. ایک ہی مقصد ہے اور وہ مقصد دین اسلام، وہ مقصد دین اسلام. اور خاصی حد تک مماثلت ہے. جن لوگوں نے یہ پاکستان کی طرف ہجرت کی ایک ہی مقصد تھا، کوئی ان کے لیے بڑے اعلان نہیں ہوئے تھے یہاں آئیں گے تو سونے کے چمچ ملیں گے، یہاں خوب مال کی فراوانی ہوگی، کوئی ایسے وعدے نہیں. جان ہتھیلی پر رکھ کر آنا، بڑی مشکل اور کٹھن سفر سے گزر کر جانا، آگے ہونا کیا ہے کچھ پتہ نہیں. اور یہاں بھی عیش و عشرت میں بیٹھے ہوئے داستانیں اٹھائیں. ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو لوگ ہزاروں ایکڑ کی زمینیں وہاں چھوڑ کر آئے، اتنا یہاں ملا یا نہیں ملا یہ بات کی بات ہے. کئیوں کو مل سکا، کئیوں کو نہ مل سکا، ہنستے بستے گھر اجڑ گئے. کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیا چیز ان کے سامنے تھی؟ میرے مسلمان بھائیوں، ایک ہی شے تھی. وہ ایک ایسا ملک دیکھنا چاہتے تھے جہاں اسلام کا بول بالا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جہاں صرف اللہ کی حاکمیت چلے، جہاں سر جھکے تو صرف اس کے دربار میں، عبادت ہو تو صرف اس کی ہو، دین نافذ ہو تو صرف اس کا نافذ ہو. یہ ان کے سامنے بنیادی مقصد اور ہدف تھا. یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیں تو پکی پکائی مل جائے نا روٹی تو اس وقت قدر نہیں ہوتی. یہ منظر سامنے آئے، وہ بکھری لاشوں کا منظر، وہ عصمتیں لٹنے کا منظر، وہ بچوں کی یتیمی کا منظر، وہ اجڑے خیموں کا منظر، وہ خون سے ڈوبی ٹرینوں کا منظر. اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے. یہ کوئی دیو مالائی کہانی نہیں ہے، کوئی بہت پرانی کہانی نہیں ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو چند سال پہلے آپ کے بزرگ آپ کو سنایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. یہ وہ واقعات ہیں جو سینہ بسینہ چلے ہیں، دنیا نے دیکھا ہے. پھر کون سی چیز ہے کہ بہت کم عرصے میں ہمیں یہ ساری قربانیاں بھول گئیں، ہمیں یہ سارا منظر بھول گیا. اور قرآن کریم تو کہتا ہے اللہ جب تمہیں جگہ دے تو کرنا کیا ہے؟ الذین ان مکناہم، ہم پھر جب تمہیں جگہ دیں تو کرنا کیا ہے؟ تمہیں مملکت مل جائے، ریاست مل جائے تو پھر کرنے کا کام یہ ہے کہ وہاں اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہاں پھر نماز قائم ہونی ہے، عبادات کا قیام ہونا ہے. ایک اللہ کی عبادت وہاں کی جائے گی اور امر بالمعروف بھی ہوگا، کھل کر اسلام کی دعوت دی جائے گی، نہی عن المنکر بھی ہوگا، لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا. یہ ہے تصور ایک اسلامی ریاست کا. اور وہ تحریک کے لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا وہ اپنے حصے کا کام کر گئے. نہ خلف تو ہم لوگ ہیں، ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، ہم نے اس نعمت کو ضائع کیا اور کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ جو ملک اس عظیم مقصد کے لیے بنا تھا، عظیم مقصد کے لیے، دین اسلام کی اساس کے لیے بنا، ہم نے وہاں وہ سارے کام کیے جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف. آپ کا سیاسی نظام وہی فرنگی، آپ کا تعلیمی نظام وہیں سے ماخوذ ہے، وہیں سے کاپی کیا ہوا. آپ کی معاشرت وہیں سے کاپی کی ہوئی.
آپ ویسا ہی لباس، آج بھی ویسے ہی لباس پہننا چاہتے ہیں، وہی تعلیم سیکھنا چاہتے ہیں وہ سکھانا چاہتے ہیں، اور اس تعلیم کو چھوڑنا چاہتے ہیں جو اسلام کی تعلیم ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ہم نے پھر انہیں کا غلام بننا تھا تو پھر یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا؟ پھر یہ لاکھوں جانیں کس لیے قربان ہوئی؟ اس کا ذمہ دار اور مجرم کیا ہم نہیں ہیں کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی؟ اور یاد رکھیے ہجرت کی بات چلی ہے نا، تو ہجرت کے تعلق سے ایک ہجرت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی خالص توحید کے لیے، اپنا علاقہ چھوڑا جہاں توحید کا کوئی نام و نشان نہیں، سب توحید کے دشمن، اسی وجہ سے ابراہیم کے دشمن ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس علاقے کو چھوڑنے کے لیے تیار، ہجرت کی، اللہ نے وارے نیارے کر دیے، جد الانبیاء بنا دیا، آپ کی نسل سے انبیاء پیدا ہوئے، اور آپ دیکھیں پھر آپ کی نسل سے اللہ رب العالمین نے مکہ جیسے علاقے کو آباد کیا۔ اللہ نے ہجرت کا اور اس توحید کا صلہ دیا کہ نہیں دیا؟ دوسری ہجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی ہجرت کی، اللہ کے لیے نکلے، اللہ کے لیے، اور اس پر ڈٹ گئے نعمت ملنے کے بعد۔ اللہ نے وارے نیارے کر دیے، وہ مکہ جس سے نکلے تھے وہ مکہ مغلوب ہوا، اہل مکہ مغلوب ہوئے اور فاتح مکہ کہنا، بلکہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اور دوسری طرف وہ دو ہجرتیں جنہوں نے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ گئے، بنی اسرائیل نکلے، یہ بھی ہجرت کر کے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے، علاقہ چھوڑ دیا، لیکن ان احمقوں کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ نکلے کس لیے، اور اللہ نے اتنے انعامات کیے، من و سلوہ مانگ رہے ہیں تو وہ مل رہا ہے، نہیں چاہیے من و سلوہ، دالیں چاہیے اور دیگر ہمیں جو ہے وہ زمینی فصلیں چاہیے، چلو یہ لے لو، ہر قسم کی نعمت کی برکھا برس رہی ہے، لیکن اس نے احمق پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ رستے چلتے ایک ایسی قوم دیکھی جو باطل معبودوں کی عبادت کر رہی ہے، مطالبہ کر رہے موسیٰ علیہ السلام سے ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود دے دے، ہم اس کی پوجا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے انکم قوم تجہلون، بڑی جاہل قوم ہو، تمہیں یہی نہیں پتا کہ علاقہ چھوڑا کس لیے ہے، کس مقصد کے لیے نکلے ہو، یہ قربانی ہے کس لیے؟ یہ ساری قربانی توحید کے لیے تو ہے، تمہیں یہ بنیادی مقصد ہی معلوم ہے، اپنے بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹے، صدیوں تک یہ بنی اسرائیلی پٹتے رہے، پوری دنیا بھر میں ذلیل ہوتے رہے۔ پاکستانیوں آج تم نے بھی ایسا ہی کیا، مقصد سے پیچھے ہٹے، ذلیل و رسوا، پوری قوم مقروض، قرضوں کے بوجھ تلے دب چکی، ایک دوسرے کی جانی دشمن بن چکی ہے، اور عجیب و غریب قسم کی کیفیت بنی ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، اپنے بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹ چکے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مکہ والوں کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ سبق یاد کروایا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو تمہیں تمہاری بھوک کو ختم کرتا ہے، کھلاتا ہے، جو تمہیں خوف میں مبتلا نہیں رہنے دیتا، امن فراہم کرتا ہے، جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہ سبق یاد کرنا چاہیے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں نواز دی، ہمیں اللہ نے فوجیں عطا کی جو ریاست کی نگرانی بھی کر رہی ہیں، اور اللہ نے زراعت
ہر شعبے میں پاکستان کو مالا مال کیا. لیکن جب تو بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹے گا تو پھر یاد رکھیں گے سب کچھ ہونے کے باوجود سوائے خسارے کا ہمارے حصے میں کچھ نہیں ہے. اور توحید کی برکت ایسی ہے، اللہ کی قسم، اللہ تھوڑے میں بڑی برکت کر دیتا ہے. توحید کی برکت اللہ کہیں تنہا چھوڑتا نہیں ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور کی برکات آپ اٹھائیں، خلفائے راشدین کے دور کی برکات اٹھائیں، یا قرب قیامت سیدنا عیسیٰ کے دور کی جو برکات ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ وہ توحید کی تنفیذ کے لیے آئیں گے اور اللہ رب العالمین پھر اس کے اچھے نتائج انہیں دکھائے گا. اور جو دنیا کی حرص میں مبتلا ہو کر اندھے ہو کر اس بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر وہ اسی طرح رسوائی کا سامنا کریں گے، اسی طرح ذلت کا سامنا کریں. اور آج المیہ یہ ہے ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی، مہاجر کہلائے. آپ دیکھیں کوئی آگرہ والا کہلایا، کوئی بمبئی والا، کوئی دلی والا، کوئی امبالے والا، کوئی جہاں سے ہجرت کر کے آئے. یعنی آج بھی ان علاقوں کی یادیں دلوں میں بستی، نسل در نسل یاد ہے فلاں علاقے سے تعلق تھا. چھوڑا کیوں ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، دین. جس علاقے کو چھوڑ کر آئے تھے دین کے لیے، آپ کے بزرگوں نے چھوڑا، اب آپ نے کیا کیا؟ آپ یا آپ کی اب نسل آگے اولاد اب وہ جانا چاہ رہی ہے جناب مغرب میں، یورپ میں. کیوں؟ وہاں پیسہ ہے، ڈالر ہے، خوب فراوانی ہے، مال کی خوب ملے گا. اندازہ لگائیے ذرا کہ بزرگوں کی سوچ کیا تھی کہ فراوانی کو چھوڑا ہے دین کے لیے. وہاں فراوانی تھی لیکن دین کو بچانے کے لیے نکلے. اور اب ہماری سوچ کیا ہے؟ یہاں بھی فراوانی ہے لیکن مزید فراوانی کے لیے یورپ سے متاثر ہو کر اب دین کا سودا کرنے جا. وہ اہل مکہ جو مکہ میں تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کے لیے وعیدیں قرآن کریم میں کہ انہیں ہجرت کرنی چاہیے، انہیں حکم دیا گیا. کیوں نہیں وہ ہجرت کرتے؟ بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مشرکین کے ساتھ ایسے رہتا ہے وہ انہی میں سے. بلکہ ایک روایت میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ تو ہجرت کر ہی اسی لیے رہا ہے، دین کے لیے نہیں، خاص ان سے یاریاں لگانے کے لیے. وہاں عقیدے کا کیا بنے گا، دین کا کیا بنے گا، نمازوں کا کیا بنے گا، کوئی سوچ فکر ہے ہی نہیں. بس زندگی اچھی گزرے گی کا کیا مفہوم ہے ان کے ہاں؟ اللہ ہی جان. حلال چھوڑ کر حرام کھانے کا نام اگر اچھی زندگی گزارنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی دولت کو سمجھا ہی نہیں کس چیز کا نام. اس لیے اس ملک سے محبت ہمیں کرنی چاہیے، اس لیے کرنی چاہیے کہ اس کی اساس، اس کی بنیاد اسلام کی بنیاد پر. کرنا کیا ہے؟ ایک تو اس بنیادی ہدف کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس سبق کو بھولنا نہیں. اپنی تربیت، اہل و عیال کی تربیت اسی بنیادی نقطے پر کرنی، اسی توحید سے وفاداری کرنی، اس کو نافذ کرنا ہے. اور اس ملک کی سلامتی کے لیے اپنی ذات کی حد تک جو بہتر سے بہتر کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ کردار ادا کرنا، یہ کرنے کا کام ہے. کم از کم اس ملک کے لیے دعائیں کی جائیں، کرنے کا کام ہے. اس کی سالمیت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، حکمرانوں کی اصلاح کے لیے تو عملی طور پر اپنی وسعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں، ورنہ دعائیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اور جو کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے ہم نے ان سے بچنا ہے. کوئی ایسا عمل جو ملک کی امن و سلامتی کو نقصان پہنچائے، خانہ جنگی کی طرف معاملات جائیں، آپس میں انتشار پھیلے، ہمارے کرنے کا کام نہیں. ہمیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اور حیران ہوتا ہوں میں 14 اگست کے دن
خوب جو ہے وہ خوشی کے شامیانے بج رہے ہوں گے، میوزک کی محفلیں قائم ہوں گی، کہیں تو یہ شراب نوشی کی محفلیں قائم ہوں گی، مخلوط محفلیں قائم ہوں گی، اور نہ جانے کیا کچھ ہوگا کس ملک میں جو ملک اسلام کے لیے بنا۔ کون کرے گا؟ ایک مسلمان شخص کرے گا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سوچ کر روح کانپ جاتی ہے کہ جو ملک اسلام کے لیے بنا تھا، اس ملک میں، اسلام کے ملک میں، اسلامی ملک میں، اسلام کے ساتھ بغاوت، اسلام کے ساتھ بے وفائی، اور یوں استہزاء اسلام کا اور اسلامی تعلیمات کو بکھیر کر رکھ دیا جائے۔ اس چیز کا نام آزادی ہے کہ سلینسر نکال کر ہم سڑکوں پر نکلیں اور کتنے ہی بیمار لوگوں کو پریشان کریں۔ اس چیز کا نام ہے کہ بےہودہ لباس پہن کر نکلیں۔ کیا یہ آزادی کا تقاضا ہے؟ کیا آزادی اس چیز کا نام ہے کہ مخلوط مجلس قائم کر کے ہم فحاشی اور عریانیت کو عام کریں؟ اس چیز کا نام آزادی ہے؟ یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ یہ فضول خرچی اور اسراف میں ہم خوب لاکھوں روپیہ ضائع کر دیں اور اڑا دیں؟ اس چیز کا نام آزادی ہے؟ اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں، یہ وہ حماقت ہے، یہ وہ دیمک ہے جس کے ذریعے سے ہم خود اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے بنیادی مقصد سے بہت دور جا چکے ہیں۔ قدر کرنی چاہیے اس ملک کی۔ اور پچھلے دنوں ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی، بہت زیادہ پرانی نہیں، 1 سال 1.5 سال پرانی، بھارت کے ایک شہر میں کسی یونیورسٹی کے پاس ایک باپردہ عورت رب کی کبریائی کا نعرہ لگا رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، توحید کا نعرہ اس کی زبان سے گونج رہا ہے، رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی اس کی زبان سے گونج رہی ہے۔ سامنے کون ہے؟ اسی پردے کے مخالف اور دشمن لوگ، توحید کے دشمن لوگ، ہندو، جو اس کے پردے کو نوچنا چاہتے ہیں، اس کے دین کو نوچنا چاہتے ہیں، اور ان ظالموں کے سامنے ایک اکیلی نہتی عورت یہ عظیم ترین کلمہ بلند کر رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ۔ جب یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں قدر معلوم ہوتی ہے اس ملک کی کہ اسی لیے بنا تھا یہ کہ یہاں صرف ایک اللہ کی بڑائی بیان ہوگی۔ ان سے پوچھئے پردے کی قدر کیا ہے، اسلام کی قدر کیا ہے، کس طرح سے وہ اس پردے کی حفاظت اور دفاع کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلتے ہیں۔ اور آج یہی آزاد مسلمان عورت اسی پردے سے آزاد ہونا چاہتی ہے اور اس کو آزادی کہتی ہے۔ اس سے بڑی کوئی غلامی ہو سکتی ہے کہ وہ فرنگی جو چند 100 سال پہلے آیا، تجارت کے نام پر آیا اور لوٹ کر لے گیا، تجھے غلام بنا کر چلا گیا، پھر ایک وقت ایسا آیا تیرے جسموں کو اس نے آزاد کر دیا لیکن تیرے ذہنوں کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ تو آج اپنا حلیہ چاہتا ہے ویسا بنانا، لباس ویسا پہننا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے میری عورتیں بھی لباس ویسا پہنے، تعلیم بھی ان کی حاصل کروں، سیاست بھی ویسی ہو، ریاست میں بھی انہی کا راج ہو، اور اس کا نام آزادی ہے؟ اس سے بڑی کوئی ذہنی غلامی ہو سکتی ہے؟ ہمیں اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہے، کس طرح سے ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے دین کو، اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو۔ اور اگر صورتحال یہی رہی تو پھر بنی اسرائیل کا معاملہ ہمارے سامنے، اسی بنیادی مقصد سے پیچھے ہٹے تھے، ابھی طور پہاڑ تک گئے موسیٰ علیہ السلام، اور اس سامری کی بات مان کر بچڑے کو معبود بنا کر بیٹھے، مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں بھی کوئی معبود دے دے۔ اللہ نے عبرت بنا کر رکھ دیا، عبرت بنا کر رکھ دی۔ تو اس سے زیادہ بھیانک سلوک ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں اپنا جائزہ لینا۔ آج کے دنوں میں ہم کس منہ سے یہ
اس طرح سے جو صورتحال ایک نظر آتی ہے، نہ ہمارا عقیدہ اس چیز کی اجازت دے، نہ اسلامی تعلیمات اس چیز کی اجازت دے، نہ ملک کی حالات اس چیز کی اجازت دے، جو کرنے کے کام ہے وہ ہم سرے سے چھوڑ دیں۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، اس میں اسلام کا بول بالا فرما، اسے توحید کا قلعہ بنا دے، یہاں پر اسلام نافذ ہو۔ یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے، جب سے بنا ہے یہ ملک اسے خالصتاً اسلامی قیادت نہ مل سکی، اور ایسی کالی بھیڑیں ہی ملتی رہیں جو اسے اسلام سے دور لے جاتے رہے، اس کے بنیادی مقصد سے دور لے جاتے رہے، اس کے بنیادی آئین سے دور لے جاتے رہے، جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری کہ اسے دین سے دور لے جایا جائے، اسے بے دینی کی طرف جو ہے دھکیل دیا جائے۔ یہ اس ملک کے ساتھ جرم ہوتا رہا، اور اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ان حکمرانوں کی اصلاح کے حوالے سے جو ہمارے بس کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، ہمیں نصیحتوں کی حد تک اپنا پیغام پہنچانا چاہیے، اور اس ملک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اسے توحید کا مرکز بنا دے، ہر قسم کی خرافات، فتنوں، سازشوں جو کہ داخلی ہیں یا خارجی ہیں، اللہ ان سازشوں سے اس ملک کو بچا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر جگہ رہنے والے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔